ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ یہ میرے مالک کی صفت ہے کہ وہ علام الغیوب ہے، جب چاہتا ہے اپنے نبی پر جو چاہتا ہے وحی کر دیتا ہے اور اس امر کی اطلاع دے دیتا ہے۔ بعض لوگوں کے ہاں یہ عقیدہ معروف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، اور اس پر بعض دلائل بھی وہ پیش کرتے ہیں۔ آئیے قرآن حکیم کی چند آیات پڑھتے ہیں اور اس عقیدے کا فیصلہ اللہ مالک کے کلام سے لیتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا آپ اللہ کی وحی کے محتاج تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 50 ہے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں، یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا کہ میں غیب دان ہوں۔ قبر پرستوں کی ایک بہت بڑی شخصیت احمد رضا خان بریلوی، وہ بھی اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ آئیے فاضل بریلوی کا ترجمہ سنتے ہیں۔ تم فرما دو میں تم سے یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں۔ قرآن حکیم کی ایک اور سورۃ ہود میں آیت نمبر 31 میں مولا نے یہی بات سیدنا نوح علیہ السلام سے کہلوائی۔ آئیے قرآن حکیم کی اس آیت کو سنتے ہیں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ۔ اس کا ترجمہ احمد رضا خان بریلوی صاحب سے ہی سنتے ہیں۔ فاضل بریلوی لکھتے ہیں، اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب جان لیتا ہوں۔ جس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ لفظ آئے، وہ آیت کا ٹکڑا بھی یہی ہے، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ۔ جہاں نوح علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو آئی، وہاں بھی سیم یہی الفاظ ہیں، ایک حرف کا بھی اضافہ نہیں ہے، وہاں بھی لفظ یہی ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ۔ پیارے نبی کے حوالے سے ترجمہ کرتے ہوئے احمد رضا خان صاحب نے ترجمہ کیا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں، اور نوح علیہ السلام کے حوالے سے ترجمہ کیا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں غیب جان لیتا ہوں۔ الفاظ ایک ہی ہیں، ترجمے کے اندر فرق ہے، لفظ آپ کا اضافہ کہ میں خود بخود غیب نہیں جانتا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے احمد رضا نے ترجمہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب اس کو اپنا خود ساختہ نظریہ برباد ہوتا ہوا نظر آیا تو ترجمے کے اندر لفظ آپ کا اضافہ کر دیا، اور نوح علیہ السلام کے حوالے سے جب ترجمہ آیا تو اس بات کو بھول گیا اور وہاں لفظ آپ کا اضافہ نہیں کیا۔ یہ لفظ آپ ان کے باطل عقائد کی تائید نہیں کرتا بلکہ ان کے نظریے کا ابطال کرتا ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرما دیا، ایسا علم عطا فرمایا کہ آپ سب کچھ آپ پر واضح ہو گیا اور سب کچھ آپ نے جان لیا۔ قبر پرستوں کے ایک نمائندہ ثاقب رضا مصطفی، آئیے ان کا کلپ سنتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں فرشتے کسی امر میں بحث کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب یہ فرشتے کس معاملے میں بحث کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا لا ادری، مجھے اس کا ادراک نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو پھر اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا۔ پھر کیا ہوا اس سے؟ اللہ کا دست قدرت کہہ رہے ہیں
باقی کوئی لفظ ہی نہیں ہمارے پاس. اس نے دستے قدرت والا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے حضور کہہ رہے ہیں. میرے رب نے دستے قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا. پھر ہوا کیا؟ سن لو اگلے لفظ. دستے قدرت یہاں آیا، ٹھنڈ سینے میں پڑ گئی. فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جو کچھ تھا اللہ نے سب کا علم مجھے عطا کر. سینے میں نور آ گیا، سینے میں علم آ گیا. کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ جانتے ہو. اور احمد رضا خان صاحب نے ترجمہ کیا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ دستے قدرت بقول تمہارے آنے سے ہر چیز واضح ہو گئی، تو یہاں یہ آپ کا کیا معنی ہوگا کہ میں اپنے آپ غیب نہیں جانتا بلکہ اللہ کی وحی سے جانتا ہوں. اللہ وحی کر دیتا ہے تو جانتا ہوں، اللہ وحی نہیں کرتا تو تمہارا یہ عقیدہ باطل ہوا. تمہارے ہی شیخ کے اس کلام سے، تمہارے ہی حضرت کے اس کلام سے تم نے کہا کہ ایسا غیب مل گیا، ایسا علم مل گیا کہ پھر کوئی چیز چھپی نہیں رہی. احمد رضا خان بریلوی صاحب لکھ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں. قبر پرست مولویوں کا دعویٰ تھا کہ ایسا ملکہ ملا، ایسا نور ملا، سینے میں ایسی روشنی آئی کہ کوئی چیز چھپی بھی نہیں رہی. اور یہ قصہ گو مولوی اگر اپنے ہی بڑوں کے ترجموں کی طرف لوٹتے تو یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر نہ آتے، کیونکہ یہاں معاملہ بالکل برعکس ہے کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا. حالانکہ ترجمے میں یہاں بھی ڈنڈی ماری. لفظ آپ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہی آیت آئی تو ترجمہ اور ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہی آیت آئی تو ترجمہ اور ہے. اللہ کے انبیاء رب کی طرف سے وحی کے محتاج ہوتے ہیں. جب وحی آ جاتی ہے تو انبیاء کو خبر ہوتی ہے، وحی نہیں آتی تو انبیاء کو خبر نہیں ہوتی. یہ اہل ایمان کا متفقہ عقیدہ ہے. ایک اور مولوی صاحب وہ قرآن حکیم کی چند آیات پڑھ کے اور اپنے مریدوں کے سامنے جھوم جھوم کے داد وصول کر رہے ہیں. ہمارا کلپ کاٹ کے انہوں نے دکھایا، وہ دلائل پیش نہیں کیے جو ہم اپنی 3 گھنٹے کی تقریب کے اندر 3 پارٹ پر مشتمل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب تھا، اس تقریر کے اندر جو ہم نے کتاب و سنت کے دلائل دیے وہ پیش نہیں کیے. ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ کر انہوں نے دکھایا اور اس کے بعد پھر قرآن حکیم کی سورہ تکویر کی آیت نمبر 24 پڑھی، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ، اور خوب خوش ہوئے، خوب راضی ہوئے، خوب جھومے، اپنے مریدوں سے خوب داد وصول کی. ایک قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے جی سورہ تکویر میں، اذا الشمس کورت، اس پہ لگائیں جی. یہ میں آیت کا نمبر آپ کو بتا رہا ہوں جی. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ، جی آیت نمبر ہے 24، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ. اس کا ترجمہ دی دیکھ لیجئے. اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. اس پر میں بات کرتا. آئیے اس آیت کا ترجمہ ہم آپ کو سناتے ہیں کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں. اسی پر ہم بات کرتے ہیں. نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں. یہ سورت کون سی ہے؟ نزول کے حوالے سے ترتیب میں اس کا نمبر کیا ہے؟ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس حوالے سے تفصیل کیا بیان کرتی ہیں؟ آئیے صحیح مسلم کی ایک حدیث سنتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے خطاب کر رہے، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، تم سے قیامت کے دن میرے حوالے سے سوال کیا جائے گا. فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، تم کیا جواب دو گے؟ اللہ نے جو پیغام مجھے دیا تھا وہ پیغام میں نے تم تک پہنچایا. یہ سوال قیامت کے دن تم سے ہونا ہے. تم میرے اس سوال کے جواب میں جواب کیا دو گے؟ تو صحابہ نے فرمایا، نشہد انک قد بلغت، ہم وہاں گواہی دیں گے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تبلیغ کرنے کا، ابلاغ کرنے کا، بات پہنچانے کا حق ادا کر دیا. وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، خیر خواہی کر دی امت کی، امت تک پورا پیغام پہنچایا، پیغام پہنچانے کا حق ادا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے صحابہ سے سوال کر رہے ہیں اور صحابہ اس بات پہ گواہی دے رہے ہیں. تو یہاں قرآن حکیم کی اس آیت میں جو مراد ہے وہ وحی ہے، وہ اطلاع ہے کہ اللہ نے جو جو وحی کی، اپنے نبی کو جو جو پیغام دیا کہ اپنی امت تک مولا کا یہ پیغام پہنچاؤ، پیارے نبی نے پہنچا دیا. اور صحابہ سے اپنی زندگی میں گواہی لی، رب کو اس پر گواہ بنایا کہ اللہ تو گواہ ہو جا
جو پیغام تو نے مجھے دیا تھا وہ پیغام میں نے تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ یہ سورۃ تکویر مکی سورت ہے۔ آپ کو حوالہ آپ ہی کے گھر سے دیتے ہیں، آپ ہی کے بزرگوں کا۔ بریلویوں کے ایک بہت بڑے پیر صاحب ہیں کرم شاہ ازہری، پیرا بھیرا شریف، وہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن جلد 5 صفحہ 498 پر لکھتے ہیں، آیات کا اسلوب گواہی دے رہا ہے کہ یہ آغاز رسالت کے عہد میں نازل ہوئی۔ جن دو مسئلوں قیامت اور رسالت کو یہاں وضاحت سے بیان کیا گیا، یہ مضمون اسی کی تائید کرتا ہے۔ یہ سورت کہاں نازل ہوئی؟ مکہ میں نازل ہوئی۔ بریلویوں کے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب تفسیر تبیان القرآن جلد 12 صفحہ 584 پر لکھتے ہیں، ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ہے 7، یعنی یہ 7ویں نمبر پر نازل ہوئی۔ اب جو لوگ اس آیت سے دلیل لے کر اپنی عوام کو ان کی جہالت میں مزید دھکیلنا چاہتے ہیں، ان سے سوال ہے، تم نے اس آیت سے ثابت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی، نزول کی ترتیب میں اس کا نمبر ہے 7 بقول تمہارے اپنے علامہ صاحب کے، غلام رسول سعیدی صاحب کے۔ اس کے بعد پھر مزید صورتیں نازل ہوئی۔ جب اس صورت میں، اس آیت میں بقول تمہارے پورا علم مل گیا، غیب کا علم مل گیا، اور آپ غیب بتانے میں بخیل بھی نہیں، تو مزید قرآن نازل ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ غیب تو اب تک پہنچ گیا تھا۔ مزید 107 صورتیں اتارنے کی ضرورت کیا تھی؟ مزید قرآن نازل کیوں ہوا؟ سارا کا سارا غیب تو مل گیا۔ اگر مراد یہی ہے، اگر معنی یہی ہے، اگر آپ کا استدلال یہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں، تو وہ غیب سے جو باقی قرآن نازل ہوا اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ وہ کیوں نازل ہوا؟ باقی احکامات کیوں آئے؟ آپ تک تو سارا غیب پہنچ چکا تھا، آپ کو تو ساری بات کا علم ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب مزید کہتے ہیں، تو اس سے پہلے آپ کو ایک اور آیت میں قرآن مجید کی دکھا دوں آپ کی تسلی کے لیے۔ اگر آپ تعصب سے بالا تر ہو کر سوچیں گے تو مضمون سمجھ آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ جن میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 26 اور 27 میں، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں میں سے جسے پسند کر لے۔ اسے کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری۔ وہ مولوی صاحب بھی تعصب سے بالا تر ہو کر سوچنے کی بات کر رہے ہیں، جن کا پورا مذہبی تعصب پر مبنی ہے، جن کے تعصب کی یہ حالت ہے کہ احمد رضا خان صاحب سے سوال ہوا وہابیہ کی مسجد کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو جواب میں کہا کہ ان کی مسجد جیسے کفار کے گھر ہوتے ہیں۔ ان کی اذان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا ان کی اذان کا کوئی احترام نہیں، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنو تو درود و سلام پڑھ لو، مگر نہ ان کی مسجد کا احترام ہے، نہ ان کے اذان کا احترام ہے، نہ ان کی نماز کا احترام ہے۔ جن کا پورا مذہبی تعصب کے اندر ڈوبا ہوا، وہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ تعصب سے بالا تر ہو کر سوچ لیجئے۔ اگر قرآن حکیم کی اس آیت سے پہلے والی آیت کو پڑھ لیتے تو معاملہ آپ پر تھوڑا سا واضح ہو جاتا۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، ترجمہ بھی آپ کو آپ ہی کے گھر سے سنا دیتا ہوں۔ احمد رضا خان صاحب ترجمہ کر کے کیا بیان کرتے ہیں، تم فرماؤ میں نہیں جانتا، آیا نزدیک ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یا میرا رب اسے کچھ وقفہ دے گا۔ اس آیت سے پچھلی آیت میں اللہ مالک یہ بات کھول کر اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے، قل ان ادری، اے نبی اعلان کر دیجئے میں نہیں جانتا، مجھے علم نہیں ہے، مجھے خبر نہیں ہے۔ اگلی آیت سے آپ نے علم غیب ثابت کیا، اور پچھلی آیت سے آپ نے آپ کی پوری عمارت گر گئی، آپ کے پورے عقیدے کا بیڑا غرق ہو گیا، آپ کے پورے دعووں کی نفی قرآن حکیم کی یہ آیت کر رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب مکمل، ایسا سینہ روشن ہوا کہ قیامت تک کی دیواروں تک کی ہر بات خبر آ گئی۔ اور پچھلی آیت میں مولا اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے، نبی کہہ دیجئے میں نہیں جانتا تم سے جو وعدہ کیا گیا اس کا وقت کب ہے، اس میں تاخیر ہوگی یا کب آئے گا، یہ خبر مجھے نہیں ہے۔ معنی یہ کہ جب لفظ غیب استعمال ہوگا تو وہ اللہ کی وحی کے ساتھ متعلق ہے کہ اللہ وحی کر کے جو چاہے بتا دے، جس چیز کی چاہے اطلاع دے دے۔
مولوی صاحب تھوڑا سا غور کر لیجئے. ان ادری میں نہیں جانتا، قل ان ادری آپ کہہ دیجئے میں نہیں جانتا. یہ ان نافیہ ہے جو نفی کر رہا ہے، جو کھل کر انکار کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہوایا نبی آپ کہہ دیجئے مجھے اس بات کا علم نہیں کہ قیامت جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے. کیوں نہیں جانتا؟ آپ کو تو ایسا علم ملا، ایسا ملکہ ملا بقول تمہارے کہ قیامت تک ہر بات آپ پر واضح ہو گئی، کوئی چیز چھپی بھی نہیں رہی. دسو مولوی صاحب ان ادری اس کا کیا ترجمہ کرو گے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کی خبر ہو گئی تھی پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں قل ان ادری، اے نبی کہہ دیجئے میں نہیں جانتا. یہاں ہی کا لفظ ہے، بھی کا نہیں. تمہارا شرک کا سارا دھندا ہی اور بھی کے درمیان پھنسا ہوا ہے. تم ہی کے قائل نہیں، اللہ ہی جانتا ہے. تم کہتے نہیں اللہ بھی جانتا ہے اور غیر بھی جانتے ہیں. یہ ہی اور بھی کا فرق سمجھنے کے لیے کبھی اپنی بیگم کی طرف رجوع کرنا. اگر آپ کی بیگم آپ سے کہے کہ آپ بھی میرے خامد ہے، اس بیوی پر راضی ہوگے؟ خوشی آئے گی؟ سینہ میں ٹھنڈ پڑے گی یا غصے کی آگ لگے گی؟ وہاں آپ کو پھر ہی اور بھی کا سمجھ فرق آ جائے گا. آپ کی عقل کے اندر یہ بات داخل ہو جائے گی کہ ہی کیا ہے اور بھی کیا ہے. اللہ ہی عالم الغیب ہے، جب چاہتا ہے اپنے نبی پہ وحی کر کے اس کو اس امر کی اطلاع دے دیتا ہے. اطلاع دینا اور چیز ہے اور ایسا علم غیب دینا کہ ہر چیز کا علم اپنے نبی کو عطا کر دیا جس کا دعویٰ تم کرتے ہو. نہ یہ قرآن حکیم کی آیت سے ثابت ہے اور نہ ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے. اب جو فتوے ہم پہ لگائے آپ نے وہ اپنے مولویوں پر لگاؤ، وہ احمد رضا خان بریلوی صاحب پہ لگاؤ، وہ نعیم الدین صاحب پر بھی لگاؤ کہ یہ ہی کہہ کر کفر میں مبتلا ہو گیا. یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو مالک کے کلام سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ جب چاہتا وحی کر کے اس معاملے کی اطلاع دے دیتا. اور اگر اللہ اطلاع نہ دیتا، آپ کے سامنے گوشت لایا گیا جس میں زہر ملا ہوا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں ہوئی، آپ کھا چکے تھے. آپ نے وفات کے قریب کہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مجھے اس کی شدت ہو رہی ہے تکلیف کی جو مجھے یہودیہ نے خیبر کے موقع پر زہر کھلایا تھا. نہیں خبر ہوئی، نہیں اطلاع ہوئی، آپ کو نہیں پتہ لگا. عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اپنی سواری میں نہیں ہے، قافلہ جا چکا ہے، آپ کو اطلاع اللہ نے نہیں دی، آپ کو خبر نہیں ہوئی. اگر قیامت کی دیواروں تک کی ہر بات اللہ نے اپنے نبی کو بتا دی تھی تو کیسے اپنی زوجہ محترمہ کو چھوڑ کر قافلے کو روانہ ہونے کی اجازت دے دی؟ اللہ کے لیے تعصب سے بالا تر ہو کر قرآن حکیم اور پیارے نبی کی سیرت کے ان واقعات پہ غور کیجئے. اللہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا. فلا یظہر علی غیبہ احدا. یہاں مولوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے یظہر کے معنی کی ہے مسلط کرنا. احمد رضا خان بریلوی نے یہی ترجمہ لکھا غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا. حالانکہ یہ بات صحیح نہیں، سادہ سا مطلب ہے کہ اللہ اپنا غیب کسی پہ ظاہر نہیں کرتا. اکثر مفسرین نے یہاں اس کا معنی اطلاع اور علم لیا ہے کہ اللہ علم نہیں دیتا، ہاں جس کو چاہتا ہے، جس نبی کو چن لیتا ہے اور جتنا چاہتا ہے، جس معاملے پر چاہتا ہے اللہ اطلاع دے دیتا ہے. پیارے علی گئے، عورت کو کنویں پر پایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ اس کے پاس خط ہوگا. سامان کی تلاشی لی، خط نہیں نکلا. کہا مجھے میرے نبی نے کہا ہے کہ خط تیرے پاس ہے، اگر تو شرافت سے نہیں دے گی تو پھر تیری تلاشی لی جائے گی. اس نے کہا چہرہ بدلو اور اپنے بالوں کی منڈیا سے کھول کر وہ خط پکڑا دیا، کیونکہ خبر رسول اللہ نے دی تھی اور رسول اللہ کو خبر اللہ نے دی تھی. اللہ اطلاع دیتا ہے، جس مسئلے کی اطلاع اللہ دے دے وحی کے ذریعے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیارے نبی اپنی مرضی سے تو کلام نہیں کرتے، اللہ کی وحی سے کلام کرتے ہیں. تو جس مسئلے میں اللہ وحی کر دیتا ہے، اطلاع دے دیتا ہے، خبر پہنچا دیتا ہے، نبی کو خبر ہو جاتی ہے. اور جس مسئلے میں اللہ اطلاع نہیں دیتا اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہوتی. آئیے یہاں اس سے مراد اطلاع ہے، علم ہے، مسلط کرنا نہیں. اس کی دلیل ہم آپ کو کئی حوالوں سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. معروف درسی تفسیر الجلالین، اس کے اندر بھی فلا یظہر یطلع معنی اطلاع نہیں دیتا. یہی بات تفسیر جامع البیان میں لکھی، یہی معنی
تفسیر البیضاوی میں ہے، یہی معنی علامہ نصفی حنفی نے مدارک التنزیل میں بیان کیا، یہی معنی علامہ الواحدی نے اپنی تفسیر الوجیز میں لکھا، یہی معنی علامہ القرطبی نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں بیان کیا، یہی معنی علامہ بغوی نے اپنی تفسیر معالم التنزیل میں لکھا، یہی معنی علامہ آلوسی حنفی رحمہ اللہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھا، یہی معنی علامہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا، اور یہی معنی علامہ ابن عاشور نے اپنی تفسیر میں لکھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی تفاسیر کے اندر یہی معنی بیان ہوا کہ غیب پر مسلط کرنے والی بات صحیح نہیں، بلکہ اس کا معنی اطلاع دینا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نبیوں میں سے چن لیتا ہے اور اس کو اطلاع دے دیتا ہے۔ نبی کو اطلاع ہو جائے تو اطلاع ہو جاتی ہے، خبر مل جاتی ہے، علم مل جاتا ہے، اور نہیں وحی آئی، رک گئی وحی۔ یہودی مذاق کر رہے ہیں کہ آپ نے کل وعدہ کیا تھا، میں جواب دوں گا، سورۃ کہف کے اندر تفصیل سے وہ قصہ موجود ہے، اور وحی نہیں آئی۔ جب آئی تو اللہ نے پہلے کیا کہا؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ یہ دعویٰ نہ کیجئے، یہ نہ کہیے کہ میں یہ کام کل کروں گا، سوائے یہ کہ اس کے ساتھ انشاءاللہ کہیے، کیونکہ نبی محتاج ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی کے آنے پر۔ وحی آتی ہے، آپ کو خبر مل جاتی ہے اور آپ خبر دے دیتے ہیں، اور اگر وحی نہ آئے تو ایسا علم جس کا دعویٰ تم نے کیا کہ دست قدرت سینے کے درمیان آیا اور قیامت تک کی ہر چیز روشن ہو گئی، سینے میں نور آ گیا، سینے میں علم آ گیا، کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ جانتے۔ اس کی تمہارے پاس نہ قرآن حکیم سے کوئی دلیل ہے، نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی دلیل ہے۔ پھر غور کیجئے، اس آیت میں بھی یہی چیز واضح ہو رہی ہے کہ کوئی نبی یا رسول عالم الغیب نہیں تھے، غیب نہیں جانتے تھے، اس لیے جو غیب کی بات اللہ تعالیٰ چاہتا ان پر ظاہر فرما دیتا، یعنی اس کی اطلاع دے دیتا۔ اگر اللہ نے اپنے نبی کو یہ وصف دیا ہوتا کہ قیامت تک کی ہر چیز ان پر واضح ہو گئی، ہر چیز ان کے سامنے عیاں ہو گئی، تو پھر یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس آیت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کو غیب نہیں ہوتا، ہاں جب اللہ چاہتا ہے وحی کر کے اس مسئلے کو بیان کر دیتا ہے۔ اور یہی معاملہ سورۃ آل عمران کی اس آیت کا ہے جو مولوی صاحب نے آگے تلاوت کی۔ مولوی صاحب سورۃ یونس کی آیت 20 بھی نکال کر پڑھیں اور لوگوں کو سنائیں۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، ترجمہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کا، تم فرماؤ غیب تو اللہ کے لیے ہے۔ مولوی صاحب انصاف کرو، تعصب کی عینک کو اتارو، اور سورۃ الانعام کی آیت 59 بھی سناؤ۔ مالک فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اور ترجمہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کا، اسی کے پاس کنجیاں ہیں غیب کی، انہیں وہی جانتا ہے۔ مولوی صاحب اپنے پیر صاحب کے ترجمے میں دو لفظ ذرا غور سے دوبارہ پڑھ لیجئے، دوبارہ سن لیجئے، اسی کے پاس کنجیاں ہیں غیب کی، انہیں وہی جانتا ہے، اسی اور وہی، ساری کنجیاں صرف اسی کے پاس ہیں، اس کے بھی پاس نہیں کہا کہ اس کے بھی پاس ہیں اور کسی اور کے بھی پاس ہیں، وہ بھی جانتا ہے اور کوئی اور بھی جانتا ہے، اسی کے پاس ہیں غیب کی ساری کنجیاں جن کو وہی جانتا ہے۔ یہ قرآن حکیم کا واضح اعلان ہے، اور ترجمہ بھی تمہارے اپنے اعلیٰ حضرت کا ہے۔ قرآن کی آیت گواہی دیتی ہے کہ علم غیب خاصہ ہے اللہ مالک کا، اللہ اپنے نبی پر وحی کرتا ہے اور اطلاع دیتا ہے، اس کو خبر دیتا ہے، خاصہ صرف ایک اللہ مالک کا ہے۔ سورۃ ہود کی آیت 123، مالک کا فرمان، غور سے سنیے گا، تعصب کی عینک اتار کے سنیے گا، تعصب سے بالا تر ہو کے سنیے گا۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، احمد رضا خان بریلوی صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کا غیب، آسمان اور زمین کا جتنا غیب ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ سمجھ تبھی آئے گی جب بیگم سے جا کر کہو گے میں ہی تیرا خامند ہوں یا میں بھی تیرا خامند ہوں۔ اگر تو دل میں ٹھنڈ پڑی کہ نہیں آپ ہی میرے خامند ہیں، تو یہاں بھی صحیح کو سمجھ جاؤ گے اللہ ہی کے لیے غیب ہے، آسمانوں کے بھی اور زمین کے بھی، وہ ساری کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ سارے غیب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اڈی بلا جانے عربی کی ہوندی ہے، پنجابی کے رٹے مار مار کے اپنی قوم کو گمراہ نہ کیجئے۔ اللہ کی قسم یہ جتنے لوگ آپ کے جملوں سے گمراہ ہوں گے ان سب کا بوجھ قیامت کے دن آپ کے کندھوں پر ہوگا۔
اس لیے اللہ سے ڈریے اور اس ہی اور بھی کے فرق کو سمجھیے. یہی شرک اور توحید کے درمیان ایک واضح مثال ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہی کو علم غیب ہے, اسی کو علم غیب ہے, وہی جانتا ہے, اپنے نبی پر وحی کرتا ہے, اپنے نبی کو علم دیتا ہے, اپنے نبی کو اطلاع دیتا ہے. اور اگر اللہ کی طرف سے وحی نہ ہو, علم نہ دیا جائے, اطلاع نہ دی جائے, تو انبیاء کو خبر نہیں ہوتی. اور مزید سنیے مالک کا فرمان سورۃ النحل آیت نمبر 77 ہے. مولا فرماتا ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں ہیں. یہ آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں, یہ غیب کے اندر, یہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں. یہ اللہ کے لیے بھی اور غیر اللہ کے لیے بھی والا معاملہ نہیں ہے. احمد رضا خان کا خلیفہ نعیم الدین مراد آبادی حاشیے پر لکھتا ہے اس میں اللہ کے کمال علم کا بیان ہے کہ وہ جمیع غیوب کو جاننے والا ہے. اپنے عقیدے کی باطل دفاع میں ڈنڈی مار گیا, وگرنہ اسلوب قرآنی تقاضا تھا کہ وہی جمیع غیوب کو جاننے والا ہے. اس نے یہاں پر بھی وہی نہیں بیان کیا تاکہ عوام ان کے عقیدے پر چلتی رہے اور گمراہی کی دلدل میں گرتی رہے. مولوی صاحب یہ سورۃ کہف ہے جس میں مالک فرماتا ہے قل اللہ, اے نبی کہہ دیجئے, اے نبی اعلان کر دیجئے اللہ مالک کے بارے میں, اعلم بما لبثوا لہ غیب السماوات والارض, غار میں کتنے دن سوئے, اللہ ہی ہے جس کے پاس اس چیز کا علم ہے, وہ زمین و آسمان کے ہر غیب کو جانتا ہے. ابصر بہ واسمع, تو اڈی بلا جانے عربی کی شان دی ہے. احمد رضا خان کا ترجمہ سن لیجئے, تم فرماؤ اللہ خوب جانتا ہے, وہ یعنی اصحاب کہف جتنا ٹہرے اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کے سب غیب. مولوی صاحب غور سے سنا, احمد رضا خان صاحب نے ترجمہ کیا اسی کے لیے, صرف خاص اسی کے لیے, اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے, اس میں کوئی اور پارٹنر نہیں ہے. یہ صفت ہے میرے مالک کی, یہ صفت ہے میرے مولا کی کہ صرف وہی عالم الغیب ہے. یہ ہم نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی 5 آیات پیش کی ہیں تاکہ ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ جن لوگوں کو گمراہ کرنے پر تولے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے گھر میں رکھا ہوا قرآن حکیم کھول کر ان آیات کا ترجمہ اپنے مولویوں کا کیا ہوا بھی اگر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ حق کو پالیں گے. پھر اپنا عقیدہ واضح کر دوں کہ علم غیب صفت ہے, خاصہ ہے صرف ایک اللہ کا. اللہ کے نبی اس پر وحی کا نزول ہوتا ہے, وہ اللہ کی وحی سے کلام کرتے ہیں, اللہ ان کو اطلاع دیتا ہے, اللہ ان کو علم دیتا ہے. اور جو نبی کو علم مل جاتا ہے وہ نبی اپنے تک چھپا کر نہیں رکھتے بلکہ اپنے صحابہ کو بیان کرتے ہیں. آپ نے حج کے موقع پر اپنے صحابہ سے اس بات کی گواہی لی کہ میں نے کیا نبوت کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا. یہ قرآن سارا غیب میں تھا, یہ دین سارا غیب میں تھا, چھپا ہوا تھا. اللہ نے اس کو اتارا نبی کے مبارک سینے پر اور نبی کریم نے اس مبارک علم کو اپنے صحابہ تک پہنچا دیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. آپ کی شان شوکتوں سے الگ دوسری